محترم سامعین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، یعنی اسلامی رنگ میں کمپلیٹلی رنگ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ لائف اسٹینڈرڈ عیسائیوں اور یہودیوں کا اختیار کر لیں، بلکہ ہماری زبان، اخلاق، کردار، لائف اسٹینڈرڈ سب کچھ اسلامی ہونا چاہیے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہی اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب اور معنی ہے۔ حضرات، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، مختلف ریلیجنز ہیں، مختلف ریلیجنز کے ماننے والے لوگ ہیں، اور وہ تمام لوگ اپنے مذہبی فیسٹیولز کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تہواروں کو مناتے ہیں، یہ ان کی اپنی آزادی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آخر کیوں ان تمام خرافات میں شامل ہوتے ہیں جو 31 دسمبر کی رات میں نئے سال کے جشن کے نام پر ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 31 دسمبر کی رات کو کیا ہوتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں آزاد اور لبرل خیال کے لوگ ہوٹلز میں، پارکس میں، ریسٹورنٹس میں، شاپس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ناچ گانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، شراب و شباب کے دور چلتے ہیں۔ وہاں پر اجنبی لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور پھر رات کے جب 12 بج جاتے ہیں تو وہ لوگ کیک کاٹنے کے بعد نئے سال کا خیر مقدم اور ویلکم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عیسائی کرسچنز لوگ یہ کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی آزادی ہے، اور وہ لوگ اپنے کیلنڈر کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے کہ جنوری سے شروع ہوتا ہے ان کا کیلنڈر اور دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا اپنا کیلنڈر کے مطابق ہے ان کا نیا سال منانا۔ اسی طرح سے ہندوؤں کا اپنا کیلنڈر ہے، ان کا بقرمی کیلنڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو عیسائی اپنے کیلنڈر کے مطابق نئے سال کو منائیں، یہ ان کے اپنے کیلنڈر کے مطابق ہے۔ جنوری سے دسمبر تک یہ مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نیا سال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان کم علمی کی وجہ سے ان تمام خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اسلام ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائیں جو فضول ہو، بے معنی ہو اور بے مطلب ہو۔ یعنی مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے، بے معنی اور بے مطلب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسلام اس کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں کسی چیز، کسی دن پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ اس دن شرمندہ ہوا کہ جس دن سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، اور میں اس دن کسی نیک عمل کے ذریعے سے اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہ کر سکا۔ یعنی اس دن میں کوئی نیک عمل کرنے کے بعد اپنے عمل میں اضافہ نہ کر سکا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان، تیری زندگی جو ہے وہ دنوں کا مجموعہ ہے۔ ایک دن کم ہو گیا تو تیری زندگی کا پیش قیمت، زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ تو اسلام نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے مطلب اور فضول چیزوں سے بچائیں، ناچ گانوں سے بچائیں، فحاشی سے بچائیں، اور غور و فکر کریں، حساب کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں، جو لوگ بھی ان تمام خرافات میں، فحاشی میں، شراب نوشی میں شامل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ اپنے 3 بڑے نقصانات کرتے ہیں۔ 3 ان کے سب سے بڑے نقصان کیا ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔
سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی بربادی کرتے ہیں، ٹائم ویسٹیج ہے اس میں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وقت کی بربادی ہوتی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ منی ویسٹیج ہے، یعنی پیسے کی بربادی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ عزت اور آبرو کی بربادی ہے، یعنی انسان کی امیج خراب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اسی شخص کو عزت دی جاتی ہے، اسی شخص کو عزت کی نگاہ اور ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی عزت اور آبرو کا خیال رکھے، اپنے وقت کی قدر کرے اور اپنے پیسے کی بھی قدر کرے۔ اور جو لوگ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ان تمام چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے، قدر نہیں دیتے، معاشرے کے اندر ان کی عزت نہیں ہوتی ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان تمام خرافات میں شامل ہو جانا، فحاشی میں شامل ہو جانا، ناچ گانے میں شامل ہو جانا، شراب نوشی میں شامل ہو جانا، اس طرح کے جشن اور تقریبات میں شامل ہو جانا، یہ بے معنی، لغو، لایانی اور بے مطلب ہے، فضول ہے یہ۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر اس چیز سے روکتا ہے کہ جو بے معنی ہو، بے مطلب ہو اور فضول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔